میں دنیا میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے ایسی کانفرنسز کی جہاں پر تمام سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت یا سربراہان پولیٹیکل پارٹیز تھیں. میں نے ان کو ہمیشہ ان سب میں ممتاز پایا. لوگ ان کا عزت کرتے تھے. ان کا پوری دنیا میں ایک وقار تھا پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 27 دسمبر 2007 کو ایک پاکستان کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آیا. غریب کی اور ورکر کی محترمہ شہید ہوئی ہے، تو مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں جب چاہتا تھا انہیں مل لیتا تھا، وہ مجھے بلا لیتے تھے. بڑے کام تھے، بڑا کچھ کرنا چاہتی تھی. پاکستان دنیا کا سپر پاور بن سکتا تھا اگر محترمہ کو شہید نہ کیا جاتا. محترمہ ایک اتنی بڑی داستان ہے کہ جس کے لیے بہت سے دن، بہت سی راتیں، بہت سی سیاہی لکھنے کے لیے چاہیے. ان کی ہر یاد جو ہے نا وہ غم سے بھی خوشی کے آنسو لاتی ہے. مختصر ملاقاتیں مگر اثر اتنا گہرا کہ برسوں بعد بھی تازہ ہے. یہ یادیں آج بھی جیالوں کی طاقت بنی ہوئی ہیں. کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ مائرہ ہاشمی، سما، لاہور. آج ہم نے انتخاب کیا ہے، آپ سمجھ تو گئی ہوں گے میرے خط میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخی شہر ملتان کا. ملتان کے شہریوں کو زندگی گزارنے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے. پانی صاف بالکل ملتا ہی نہیں ہے. انسانوں تو انسانوں، یہ جانوروں کے پینے کے قابل بھی نہیں رہا. فلٹریشن پلانٹ بند ہیں، لوگ پینے کا پانی خرید کرنا پیئے تو کیا کریں. یہ پانی، صاف پانی جو بنیادی ضرورت ہے ایک شہری، وہ ان کو میسر نہیں ہے. آئے روز یہاں پہ گردوں کی بیماریاں یہ عام ہو گیا ہے. یہ مسجد کے سامنے سے روڈ کو دیکھیں، یہاں آدمی کے کپڑے پاک نہیں رہ سکتے. مچھلی منڈی کے حالات تو ابتر ہیں ہی ہیں، ساتھ اس روڈ کی حالت بھی جو ہے نا وہ مچھلی منڈی سے بھی بری ہو چکی ہے. بہت تنگ ہے اس روڈ کی وجہ سے. ہماری تو گاڑیاں بھی خراب ہو چکی ہیں انہی روڈوں پہ چل چل کے. ہماری یہ حاضری ہے کہ ہماری مدد کرے. ہم بہت غریب ہے، جوان بیٹی ہے، کہاں جائیں. اسکول بھی ہے، قبرستان بھی ہے، جنازہ لے کے جانا ہو تو اس کو شدید دشواری ہوتی ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. سما کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت مہربانی سما کا، انہوں نے ہماری سنی ہے. یہاں پر سیوریج کے مسائل ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، پارک جو ہیں اجڑ چکے ہیں. ووٹ لینے والے آتے ہیں، ووٹ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کام کرائیں گے، کام نہیں کراتے. ملتان کے مصروف ترین چوک چوراہے تجاوزات کی نظر ہو چکے ہیں. فٹ پاتھ غائب ہیں، سڑکیں تنگ ہیں اور شہری اذیت میں مبتلا. آخر ذمہ دار کون، جانتا ہے مکرم خان کی رپورٹ میں. فٹ پاتھ پر سج گئی دکانیں، شہری ہیں سڑک پر چلنے پر مجبور. جگہ جگہ قائم تجاوزات نہ صرف ملتان کی خوبصورتی کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ شہریوں کی مشکلات کا بھی سبب بن رہی ہیں. پنجاب حکومت نے پیرا فورس نکالی ہے، کارپوریشن ہے، باقی بھی پولیس بھی آپریشن کرتی ہے چوکوں میں جا کے. وہ نام کا ہی آپریشن ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں واپس ریڑیاں ویسے لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کی منتھلیں لگی ہوئی ہیں کارپوریشن کی اور سب کی. یہ مسئلہ کسی ایک علاقے کا نہیں بلکہ بوسن روڈ ہو یا حسین آگاہی چوک، گھنٹہ گھر چوک سے پرانا شجاباد روڈ تک اور سوئی گیس روڈ سے چوک کمہارا والا تک، جہاں بھی نظر جائے تجاوزات ہی نظر آئیں. آتے ہیں یہ فی الحال پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں. بتا کوئی نہیں لیتے، کام کر صحیح کر رہے وہ، مگر یہ ہے کہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ مسلسل تو نہیں رہ سکتے نا. 5 منٹ کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، 10 منٹ کے بعد یہ نکال لیتے ہیں. جیسے وہ نظر آتے ہیں، کچھ اندر چلے جاتے ہیں، کچھ کے ساتھ جرمانہ کر دیتے ہیں. وہ بس یہی ہوتا ہے. میونسپل کارپوریشن اور پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کے خلاف متعدد بار آپریشنز بھی ہوئے، لیکن یہ آپریشن اور انتظامیہ کے اقدامات صرف چند دنوں میں ہی بے سود ثابت ہوئے. کیا تجاوزات انتظامیہ کی نااہلی ہے یا پھر پس پردہ ہے کوئی با اثر شخصیت؟ شہری کہتے ہیں کہ صرف دعوے اور وعدے نہیں، چلنے کے لیے فٹ پاتھ بھی چاہیے جناب. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں، ہمیں ہمارا حق دلائیں. کیمرامین اکمل کھوکر کے ساتھ مکرم خان، سما، ملتان. سما بنا ملتان کی خواتین کی آواز. خواتین کا تعلیم اور فیلڈ میں بلا امتیاز مواقع نہ ملنے کا شکوہ. کہتی ہیں ہراساں کیا جاتا ہے اور تعلیم کو بھی خصوصی اہمیت نہیں دی جاتی. مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سعید سے جو اس وقت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے ہمراہ موجود ہیں. سامیہ بتائے گا کیا کہنا ہے خواتین کا؟ ملتان کی خواتین کے کیا خیالات ہیں تعلیم کے بارے میں، مواقع کے بارے میں؟ کیا ملتان کی خواتین کو تعلیم کی سہولیات ملتی ہیں؟ کیا یہ جینڈر گیپ ملتان میں موجود ہے یا نہیں؟ ہم تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ساری لیڈی لائرز بھی موجود ہیں، شعبہ زندگی کے مختلف مراحل سے تعلق رکھنے والی خواتین موجود ہیں. مجھے بتائیے گا ملتان میں خواتین کی پڑھائی کی کیا صورتحال ہے، لٹریسی ریٹ کیا ہے اور جینڈر ڈسکریمنیشن کا کتنا یہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے؟
یہ واقعی ہمارے جو ایریا ہے ساؤتھ پنجاب کہلاتا ہے، اس میں صرف ملتان ہی نہیں پورا ساؤتھ پنجاب آتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری فیمیل کو اپرچونٹی ملتی ہی نہیں تعلیم کی. ہم اپنے بیٹوں کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن لڑکیوں پہ نہیں دیتے، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں گاؤں، اور وہاں پر آپ دیکھیے تعلیم ان کے مواقع میسر نہیں ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے اپنے سکولز کہے، لیکن ان سکول کا معیار اس طرح نہیں ہے جیسے کہ پرائیویٹ سکولوں کا ہے. اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے خواتین اپنے بچے نہیں بھیجتی. میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. فیمیل کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ تعلیم اور اسکولوں کی الگ سے سیپریٹ ضرورت ہے. خواتین جو ہیں وہ کافی دباؤ کا شکار رہتی ہیں، گھر کا کام، پھر باہر کا کام، اس کو مینیج کرنا، اور اس کے علاوہ اگر ڈسکریمنیشن ہو جائے، ایسا مواقع نہ ملے کہ وہ کھل کے کام کر سکے، تو اور زیادہ پرابلمیٹک بن جاتی ہیں. ساؤتھ پنجاب میں بہت زیادہ ہراس کیا جاتا ہے فیمیلز کو، لیکن اپر پنجاب پہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سا کوئی سین نہیں ہوتا. ہمارے ساؤتھ پنجاب میں ابھی بھی بہت ساری جو کمیونٹی میں ہیں وہ ہراس کرتے ہیں اور کنزرویٹو سوچ رکھتے ہیں، مطلب نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ جی فیمیل باہر جاب کرنے کیوں گئی ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں ہر ڈپارٹمنٹ میں فیمیل کا نا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں فیمیلز ہوتی ہیں نا، وہ آگی ہوتی ہیں یا وہ شانہ بشانہ ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے نا اب اس طرح سے ہراس کرنا بنتا ہے، کیونکہ اب فیمیل بھی مردوں سے زیادہ آگے فارورڈ ہو چکی ہیں. تو لیکن کیا یہ بات حقیقت ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں اور خاص طور پر آپ کے شہر ملتان میں خواتین کو ویسے مواقع نہیں ملتے جیسے کہ مردوں کو ملتے ہیں؟ نہیں، یہ 50-50 پہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملتان میں اس طرح کے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. 50-50 پہ کہہ سکتے ہیں کچھ ہیں ایسی انسیڈنٹ جس میں ہمیں ملتے بھی ہیں اپرچونیٹیز، اور کچھ ایسی ہیں جس میں ہمیں نہیں بھی ملتی ہیں. اچھا، مزید مرد حضرات سے بھی جانتے ہیں. سر، ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ مدرسہ سسٹم خواتین کے لیے ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ خواتین کو جو پڑھائی کے جو دیگر جس میں کالج آ جاتا ہے، یونیورسٹی آ جاتا ہے، یہاں پر شرح خواتین کی کم ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا آپ کا ملک یا ہمارا ملک ایسے ترقی کر سکتا ہے جب تک خواتین کو ان کے حقوق نہ ملے؟ کمپیئر کریں نا ایز ٹو لاہور اور اسلام آباد، تو ملتان میں وہ تمام سہولیات یہاں پر نہیں ہے جو ایک فیمیل کو ملنی چاہیے. دیکھیں، یہ ایک سب سے پہلے تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے مواقع لاہور میں فیمیل کے لیے ہیں، جتنے مواقع اسلام آباد میں ہیں، اتنے ہی مواقع ملتان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جنوبی پنجاب کا جو مرکزی شہر ہے اس کو بھی دیے جائیں، تاکہ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ ہر فیلڈ میں ترقی کر سکیں. اچھا میڈم، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں یہاں پر تھوڑی سی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کورٹ میں کہ کیسز اگر لیڈی لائر ہے تو اس کو ذرا نہیں دینا، اگر کوئی میل ہے تو اس کو دیا جائے وہ کیس؟ اس طرح کا بھی ہے، بالکل ہے. مثال کے طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر فیمیل کو دیں گے تو مے بی ہمیں انصاف نہیں ملے گا، یا وہ انصاف کے تقاضوں پہ پورا نہیں ہوگا. ہچکچاتے ہیں، لیکن اب وہ کافی چینج ہو گیا ہے. اب میں تو اس چیز کو یہ 100% نہیں کہتی کہ ایسا کچھ ہے. اب کافی چینج ہو گیا. اب کرمنل کیسز میں ہم لوگ بھی پیش ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی بیل کروا رہے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ فورم تک ہم لوگ. جی بالکل، یہاں پر خواتین کچھ اپنی مدد آپ بھی اپنی فیلڈ میں پروگریس کرتی ہیں، لیکن ملتان ایک بڑا شہر ہے، بڑے لوگ رہتے ہیں یہاں پر، ڈینس پاپولیٹڈ شہر مانا جاتا ہے، اور لاہور کے بعد یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے ملتان. اور کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی آدھی پاپولیشن جو ہے اس کو بہتر اور برابر مواقع نہ دیے جائے. اور اب آپ کو گڑھی خدا بخش لیے چلتے ہیں، جہاں بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے جلسہ جاری ہے اور اس وقت دعا کی جا رہی ہے. آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی یہاں موجود ہیں. الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملک، یا ستار العیوب، یا بار الہ. آج اس میدان میں شہیدوں کے قبرستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی محبوب قائد عالم اسلام کی وہ عظیم شہزادی جنہیں پہلی بار مسلم خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، مالک جو دختر مشرق تھی، قائد جمہوریت تھی، فخر ایشیا تھی، انہیں آج سے 18 سال پہلے اسی لمحے میں
ہم سے جدا کر دیا گیا. مالک تو ان کے خون کی قربانی کو قبول فرما. مالک تو ان کے درجات کو بلند فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما اور ان کی قبر کو، ان کی لحد کو. شہید بے نظیر بھٹو کے 18ویں برسی اور پیپلز پارٹی کا گڑی خدا بخش میں جلسہ، اور اب یہ دعا کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن مناظر دیکھ رہے تھے.